ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا، اپنے حجرہ شریف میں نہ پایا، تو مجھے فکر لگ گئی کہ آپ علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں مسجد میں گئی، دیکھا وہاں بھی آپ نہ تھے۔ پھر جنت البقیع کی طرف گئی تو دیکھا کہ وہاں آپ جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ 15 نصف شعبان کی رات ہے، اس دن اللہ پاک تمام مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور آپ نے کچھ استثنائی صورتیں بیان فرمائی سوائے ان لوگوں کے، وہ کم و بیش تقریباً 10 لوگ ہیں، مختلف احادیث کو اکٹھا کریں فرمایا ان مطلب یہ ہے کہ ان 10 کسی میں 4 کسی میں 3 کا ذکر بھی آیا، اور اکٹھا کریں تو بھائی ان 10 لوگوں کے سوا سب کی اللہ پاک مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا جس کو شب برات یا نصف شعبان یعنی آدھے جو شعبان کی رات 15ویں رات، تو ٹھیک ہے اس میں عبادت اور جو ہے یعنی دوسری چیزیں جو اعمال ہے بندہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سب کچھ کر کے بھی وہ محروم رہے، ساری عبادت کر کے بھی وہ محروم رہے، روزہ رکھ کے بھی محروم رہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو 10 مطلب یہ ہے کہ وہ بری صفتیں ہیں نا، بری صفتیں، بندے سے تو اللہ پاک محبت کرتا ہے، لیکن وہ جو صفت جب وہ بری اپنا لیتا ہے تو پھر بندہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز بیان کر دیتا، پھر انشاءاللہ دوسری بھی پھر آہستہ آہستہ روزانہ یا کسی اور وقت بیان ہوں گی۔ ایک اس میں سے یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو دوسروں کی جب نعمتیں دیکھتا ہے، سمجھ لیں کسی کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، کوئی سیاست میں پھل پھول رہا ہے، کوئی رزق میں پھل پھول رہا ہے، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کا خاندان بڑھ رہا ہے، یعنی کوئی نعمت کسی کو مل رہی ہے، تو اس کے دل میں جو ہے وہ بوجھ آتا ہے، اس کے دل میں ایک قسم کی تنگی، بھائی یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو ملنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ کیفیت ہوتی ہے دل کی تنگی کی۔ کسی کو ظاہری طور پر وہ مبارک دے رہا ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ دے رہا ہوتا ہے، وہ مبارک ہو پھولوں کا گلدستہ، لیکن اندر جو ہے دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ اس کو نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو نہیں ملنی چاہیے یہ چیز، یعنی دل میں جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی۔ اور اس صفت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کے نقصان کے بارے میں سنتا ہے، کسی کا نقصان دیکھتا ہے، کسی کا کاروبار بند ہو گیا، کسی کو جو ہے مالی نقصان ہو گیا، کسی کی صحت خراب ہو گئی، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کا گھر اجڑ گیا، کسی کے بچے باغی ہو گئے، کسی کی زمین کا نقصان ہو گیا، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، تو پھر جو ہے اس کے دل میں ایک انشراح اور ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے، چاہے ظاہری طور پر وہ افسوس ہی کر رہا ہو، وہ بڑا افسوس ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن دل کے اندر ایک خوشی سی ہوتی ہے، بھئی اچھا ہی ہوا جو وہ ایک اطمینان سا، اور ایک یعنی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے جو ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی دل اس کا خوش ہوتا ہے۔ گویا یعنی 2 چیزیں جس بندے میں ہوں کہ دوسروں کے پھلنا پھولنا، نعمتوں میں جب ان کو نعمتیں ملنا، اس سے دل کا تنگ ہونا، اور ان کی لوگوں کی مصیبت میں فلاں ہار گیا، فلاں کو نقصان ہو گیا، فلاں کا بیمار ہو گیا، تو دل کا حزن، یہ ایک دل کی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں کینہ۔ تو یہ حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے جس میں ہو یہ چیز، تو اس رات بھی یا شب قدر کی رات ہو، اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کو اتنا ناپسند ہے کہ یہ خود اپنے سے تو کچھ دے نہیں رہا، میں اپنی مخلوق کو دے رہا ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا، بندوں کو پیدا کیا، میں دے رہا ہوں، تو یہ اس پر بھی ناخوش ہے، میں دے رہا ہوں اور میری تقسیم پر یہ اعتراض کر رہا ہے، اور بندوں کا جو ہے یہ برا چاہتا ہے، تو یہ مطلب انتہائی بری چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ جل مجدہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نقصان میں ہے تو کسی کا نقصان ہو، یا ہمدردی اور غمخواری اور مدد و نصرت کرنے کی بجائے
یعنی خوشی یہی چاہنا کہ نقصان ہو، تو اللہ پاک دیتا ہے بھئی یہ بندوں کا دوسروں کا ہمیشہ یہ نقصان چاہتا ہے، اسی میں خوش ہے اور دوسروں کے پھلنے پھولنے میں. تو یہ جب معاملہ ہوتا ہے یہ تو بہت بری چیز ہے. اس کا تو بس چلے تو یہ ساری دنیا کو آگ جلا دے اور مطلب یعنی دنیا کو تباہ کر دے، صرف اس کے بس میں کی چیز نہیں. تو اس کو پھر یہ نقصان دیتی ہے. کیسے نقصان دیتی ہے؟ کہ جب یہ بندوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کا معاملہ اس سے ہوتا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ خوشیاں پھلنا یعنی پھولنا وہ نہیں ملتا.